السلام علیکم۔ محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام سیاسی گپ شپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 31 مارچ 2024 اتوار کا دن ہے۔ آج ہم پاکستانی میں فوجی عدالتوں کی متنازع تاریخ کے بارے میں کچھ دیکھیں گے اور ایک اسپیسیفک ٹاپک ہے جب 15 برس کے نوجوان پر بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل چلا، اور جو اگلی کہانی چل رہی ہے کیا سینٹ کے الیکشن کے بعد آئین میں ترمیم اور چیف جسٹس صاحب کو 3 سال کے لیے مقرر کرنے کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یعنی آئین کا ستیہ ناس، آئین کو کس طرح بگھیڑ کے رکھ دیا ہے، کس طرح الیکشن ریگ کر کے کیا۔ اور میں اس سے پہلے آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی کی 17 سیٹوں کا تذکرہ آپ سے میں کر چکا تھا۔ ابھی کیا ہو رہا ہے، ابھی 2-3 طرح کی تجاویز ہم نے اور اب تو باتیں کھل کے ہو رہی ہیں۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے حوالے سے بھی آج مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ ریکارڈ تمہارے پاس ہے، اس ریفرنس کا کیا بنا، تو اس پہ میں پروگرام کروں گا۔ لیکن ابھی جو سوال ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو باتیں بہت کرتے تھے اور بہت سی ہوتی تھی لیکن ابھی خاموش کیوں ہیں؟ یعنی یہ سارا کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ہر بڑے کیس میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے یعنی اس بینچ میں وہ موجود ہیں۔ بنیادی طور پر بات کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اب ہوگا کیا آگے، کیا حالات چلیں گے؟ اب جو بات آ رہی ہے، اب تو میڈیا میں بھی آ گئی ہے کہ جناب ایک تو ہے کہ 65 سال کو ریٹائرمنٹ کو 68 سال کیا جا رہا ہے، 68 ایئرس، کہ جو جج 62 سال میں ریٹائر ہوگا وہ 68 سال میں، اور ہائی کورٹ کا جج جو 62 سال میں ریٹائر ہوگا وہ 65 سال میں ریٹائر ہوگا۔ اچھا، یہ ریٹائرمنٹ کی کہانی جو ہے نا، یہ پرانی ہے، اور ہمارے آئین میں نقب زنی کرنا اور آئین میں توڑنا، پی سی او کے ساتھ حلف لینا، یہ ہوتا ہے اس آئین کے ساتھ۔ اس آئین کے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو آگے نہ بڑھنے کی وجوہات ڈھونڈیں نا آپ لوگ کہ کیا وجوہات ہیں، کہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے۔ اب اس آئینی ترمیم کا ایک تو میں نے رخ یہ بتا دیا، دوسرا رخ یہ ہے کہ ججز جب چیف جسٹس تعینات کر دے تو چیف جسٹس کم از کم 3 سال کے لیے رہے گا۔ اب اس کے لیے بھی آئین میں ترمیم کرنی ہوگی۔ جی میں بالکل میں کلیئر ہوں کہ دیکھیں نا، اب ایک طرف ریٹائرمنٹ کی ایج ہے، آپ جیسے ہی ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹینیور پوسٹ کرتے ہیں تو ٹینیور پوسٹ چلتی ہے اس وقت تک جب تک ریٹائرمنٹ ایج نہیں آتی ہے۔ تو یہاں جب تک ریٹائرمنٹ ایج نہیں چھیڑیں گے آپ، اور چیف جسٹس کی جو ٹینیور پوسٹ کرنے جا رہے ہیں اس پہ بہت سے سوالات اٹھیں گے۔ یعنی ایک بندہ اگر ریٹائر ہو رہا ہے 68 سال میں، اگر ریٹائر ہو رہا ہے تو 3 سال کی اگر آپ کر دیں گے پوسٹ، تو 3 سال کیسے؟ وہ تو آٹومیٹکلی ایکسٹینشن ہو جائے، آٹومیٹک ایکسٹینشن آئین کی اجازت نہیں دیتا اس بات کی۔ یہ تو ایبسرڈٹی آ جائے گی اس کے اندر، اور اس کی میرا نہیں خیال ہے یہاں الٹیمیٹلی جو بات جس پہ آ کر جو کہا گیا ہے، جو پی ایم ایل این میں لنڈن میں بیٹھے لوگ کہہ رہے ہیں، جو پی ایم ایل این کے یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بڑھائی جا رہی ہے ریٹائرمنٹ کی، 65 سال ہائی کورٹ کی اور 68 سال سپریم کورٹ کی۔ تو آج اگر 68 سال بڑھا دی جاتی ہے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پھر ریٹائرمنٹ 3 سال بعد ہوں گے، اکتوبر کے 3 سال بعد ہوں گے۔ تو یہ اور وہ اب کہا جا رہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نواز شریف تو ویسے ہی، پی ایم ایل این تو ویسے ہی مطمئن ہے، جو کہ وہ لندن میں یہ باتیں کہا کرتی تھی تو اب بھی ہے۔ تو یہ بات کو مائنڈ کو اپیل بھی کرتی ہے، لیکن میرا خیال ہے اس پہ وکلا برادری نہیں بیٹھے گی، وکلا برادری سامنے آئے گی، کھڑی ہوگی۔ وکلا برادری نے جیسے ججز جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے، تو اس والے معاملے میں بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اس معاملے میں بھی آگے بڑھیں گے، آگے بڑھ کر آ کر اپنا ایک آئینی کردار ادا کریں گے۔ اس ملک میں رول آف لاء کی باتیں، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس آف لاء کی باتیں، عدلیہ کی آزادی کی بات پہ، ٹرائیکاٹمی آف پاورز کی باتیں، یہ ساری باتیں اب ہونی ہیں۔ تو دوسری جو بات یہ ہے کہ یہ ہو سکے گا۔ اب اس میں ایک اور بات بڑی زبردست ہے، اب یہاں سے دیکھیں بلے کا نشان لینے سے نقصان کتنا ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک وہ بلے کا انتخابی نشان لینے کا جو قانون ہے اس کو کالعدم قرار، اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے رول 94 کو اور سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کو کالعدم قرار، بحث سن لی،
میں تو لٹکاتا ہی نہیں ہوں، میں بالکل نہیں لٹکاتا ہوں، میں آرام سے چیز بات کرتا ہوں تاکہ ختم کرتا ہوں. اور بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، امید ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے. میں شکایات کیا کہہ دوں، میں باقاعدہ میں بتا کے آیا ہوں کہ یہ میری اپلیکیشنیں کیوں نہیں لگ رہی ہیں، میری سی ایم جو ہے نا وہ لگنی چاہیے. اب ایسے تو نہیں روکی جا سکتی ہیں، وہ بھی میں کیا آیا ہوں. رجسٹرار کو بھی کہا ہے، رجسٹرار آفس میں بھی کہا ہے، چیف جسٹس صاحب کے پی اے کو بھی کہہ کے آیا ہوں، لیکن اور سوری جسٹس علی باقر نقوی صاحب کے پی اے کو بھی کہہ کے آیا ہوں، لیکن کچھ نہیں ہو رہا. اب پاکستانی فوجی عدالتوں کی جو متنازع تاریخ ہے، 15 برس کے نوجوان پر ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلا تھا. یہ واقعہ 1999 کا ہے، جب کراچی کے 2 افراد کو ایک ملٹری کورٹ نے سزا سنائی. اس وقت ملٹری کورٹ کی تشکیل کی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے اپنی کارروائی جاری رکھی. سپریم کورٹ نے پی فریقن کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا تھا کہ ملٹری کورٹ غیر آئینی ہے، لیکن اس فیصلے کے آنے سے چند دن قبل دونوں افراد کو سزائے موت پر عمل درآمد کیا جا چکا تھا. نواز شریف دوبارہ جب پاکستان میں ایک وزیر اعظم تھے تو واقعی انہوں نے پاکستان آرم فورسز ایکٹنگ ان ایڈ آف دی سول پاور آرڈیننس 1998 میں ترمیم کر کے پورے پاکستان میں ملٹری کورٹس قائم کی تھی. ان عدالتوں میں چلنے والے کئی مقدمے سنائی گئی تھی جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کالعدم قرار دے دی گئی تھی. اس عرصے میں ملٹری کورٹ نے 13 افراد کو سزا سنائی اور 2 کو پھانسی دی. کم عمر نوجوان پر ملٹری کورٹ میں مقدمہ. ان مقدمہ میں ایک ایسا مقدمہ بھی تھا جس میں کراچی کے یہ میری ٹیم ساری ریسرچ کر کے دے رہی ہے، یہ میرے پاس جو آ رہا ہے نا، کوشش تو ہوتی ہے لیکن میں تحقیق پوری طرح نہیں کر پاتا. کوئی غلطی یا کوتاہی ہوگی تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. ان مقدمہ میں ایک ایسا مقدمہ جس میں کراچی کے 15 سال سے کم عمر نوجوان پر پیراملٹری انجینئرنگ پر فائرنگ سے ایک رینجر کو ہلاک اور دوسرے کو زخمی کرنے کا الزام تھا. سندھ چلڈرن ایکٹ کے تحت مقدمہ کام ہوئی، ویسے ملٹری کورٹ میں یہ مقدمہ نہیں چل سکتا. اس نوجوان کا نام طاہا ولد نعیم احمد خان تھا. فوجی عدالت کو خبردار کیا گیا کہ سندھ چلڈرن ایکٹ بڑوں اور نابالغوں کے مشترکہ ٹرائل پر پابندی عائد کرتی ہے اور بچوں کی سزائے موت پر پابندی عائد کرتی ہے. 12 جنوری 1979 کو ملٹری ٹرائل کورٹ نے طاہا کی عمر کا تعین کرنے کے لیے طبی معائنے کا حکم دیا. عدالت کی جانب سے قائم کیے ہوئے میڈیکل بورڈ نے کہا کہ طاہا نے جب جرم کا ارتکاب کیا تو اس کی عمر 15 سے 16 سال کے درمیان تھی. طبی معائنے میں عمر کے تعین کے باوجود ملٹری کورٹ نے اس کے عوض میں 4 نوجوان بالغوں کے ساتھ طاہا پر مقدمہ چلایا. ہیومن رائٹ واچ کی 1999 کی رپورٹ کے مطابق کم از کم 2 ایسے کیس سامنے آئے جن میں ملٹری کورٹ نے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کا مقدمہ چلایا. اور عام شہری اور ملٹری کورٹ میں مقدمہ کا آغاز انڈیا اور پاکستان دونوں کے آرمی ایکٹ برٹش انڈین آرمی ایکٹ 1911 کے مطابق تشکیل دیا گیا، لیکن انڈیا میں اس قانون میں کو سویلین پر مقدمہ چلانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، جبکہ پاکستان میں حالات مختلف رہے. ملٹری کورٹ عموماً ایسی عدالتوں کو کہا جاتا ہے جہاں ملٹری قوانین یا اصول و ضوابط کے تحت فوجیوں کی ملازمتوں کے سہولیات اور ذمہ داریوں کا تعین کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈسپلن کی خلاف ورزی یا بغاوت جیسے جرائم کے ارتکاب کے پر مقدمہ چلائے جاتے ہیں. تاریخی طور پر ملٹری کورٹ ایکٹ 1952 کے طور ملٹری کورٹ ایکٹ آرمی ایکٹ جو ہے نا بنائی جاتی رہی ہیں. جنوبی ایشیا کی انگریزوں سے آزادی سے پہلے انڈین پر آرمی ایکٹ 1911 کا اطلاق ہوتا تھا. اس قانون میں پہلے سے موجود دیگر اصولوں کو ضوابط اور ڈسپلن رکھے اور خلاف ورزیوں پر سزائیں دیے جانے کے خلاف قواعد کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں آرمی ایکٹ 1911 کا نام دیا گیا. اس قانون کا اطلاق صرف فوجیوں پر ہوتا تھا، نہ کہ کسی سویلین پر. فوجی بغاوت کا پہلا مقدمہ جو ہے نا راول پنڈی سازش کیس میں فوجی افسران سمیت 4 سویلین پر بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا. تو آرمی ایکٹ کے تحت نہیں بلکہ اس کے مدنظر راول پنڈی کانسپریسی ایکٹ بنایا گیا. یہ وہی مقدمہ جس میں 4 سویلین یعنی معروف شہر فیض احمد فیض، بائیں بازو کے دانش اور کمیونسٹ پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جنرل سجاد ظہیر، کمیونسٹ پارٹی کے رہنما محمد حسین عطا اور بیگم نسیم شاہ نواز پر بغاوت کا مقدمہ قائم کیا گیا. راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے 11 کامپرس جوانوں پر بغاوت کا الزام عائد کر کے انہیں گرفتار کیا گیا. پھر مقدمہ چلانے کے لیے نیا قانون بنایا گیا جو 4 برس کے بعد غیر قانونی قرار دیا گیا. اس دوران ملزمان قید میں رہے. معروف جو ہے نا مورخ ڈاکٹر عائشہ جلال کے مطابق راولپنڈی سازش کیس میں صرف نام کی حد تک سازش تھی. حکیموں نے کچھ ناراض لوگوں کے ایک شاہی کے دوران گپ شپ تھی. ان کے مطابق سازش کا کبھی کوئی باقاعدہ ثبوت پیش نہیں کیا گیا. انہی کے مطابق جنرل ایوب نے قوم پرست فوجیوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے سازش کا کھیل کھیلا تھا اور پھر بہت آسانی کے ساتھ اس زمانے کی سرد جنگ کے دوران پاکستان کو امریکہ کی جھولی میں ڈال دیا تھا. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بھائی، میں پھر بتاتا چلوں میرے سامنے میرے ریسرچ کے سامنے آیا ہے، جو کہ یہ جو چیزیں ساری سامنے آئیں. ذوالفقار علی بھٹو کا منفرد اعزاز کیا تھا. 1967 کے بدلے ہوئے حالات میں پاکستانی آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کر کے اس کا اطلاق سویلین پر بھی کیا گیا. تاہم اس زمانے میں کئی سویلین پر ملٹری کورٹ مقدمہ نہیں چل سکا. سن 1968 میں
ایوب خان کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا اور 1959 میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، جس کے بعد ایک نئی فوجی جنرل آغا محمد یحییٰ نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ شاید اسے پاکستان کی تاریخ سے ظرفی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں سول پر آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ملٹری کوڈ پہلا مقدمہ چلانے کا اقدام بھٹو کی حکومت کے زمانے میں 1977 میں لیا گیا تھا، لیکن بھٹو کا یہ اقدام سندھ اور لاہور ہائی کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا۔ بھٹو نے یہ ملٹری کوڈ اپوزیشن کی جماعتوں کے اتحاد، پاکستان قومی اتحاد کے انتخاب میں دھاندلی کے الزامات پر ہونے والی شورش پر قابو پانے کے لیے تشکیل دی گئی، تاہم یہ کوڈ عملاً کام نہ ہی کر سکی۔ تو یہ جو معاملہ سمجھیے گا کہ اگر الیکشن کے حوالے سے آنا تو کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کی فوجی عدالتیں، جنرل ضیاء الحق نے 1977 کا مارشل لگانے کے بعد جو ملٹری کورٹس بنائی تھی، ان میں سے سویل پر مقدمہ چلا کر سزائے موت اور کوڑوں اور اس میں جرمانے اور قید کی سزائیں سنائی گئی تھیں۔ اس وقت مارشل آرڈیننس کے ذریعے 100 سے زائد ملٹری کورٹس بنائی گئی تھیں۔ مارشل کے ذریعے ان کو معطل رکھا گیا۔ ایک بنگالی ماہر قانون جسٹس عبد المنعم کے مطابق مارشل لا کا کوئی لا نہیں ہوتا، بلکہ مارشل آئین اور قانون کے عدم وجود کا نام ہوتا ہے جس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ جنرل ضیاء الحق کو ابتدائی دور میں نظام کا شدید خطرہ تھا، اس لیے مارشل لا کا مستحکم کرنے کے لیے ملٹری کورٹ تشکیل دی گئی، جس کے بعد عام سول پر مقدمے چلائے گئے۔ ان ملٹری کورٹ نے سیاسی کارکنوں میں پھانسیاں، کوڑے اور قید کی سنائی دی۔ اس کے بعد نواز شریف کے ملٹری ٹرائبونلز اور فوجی عدالتوں کا تسلسل 1988 میں حکومت نواز شریف حکومت جب اسپیشل ملٹری ٹرائبونل بنائے گئے، جو قسم کے ملٹری کوڈ ہی تھے، لیکن یہ بھی بعد میں غیر آئینی قرار دیے گئے۔ 2014 کے آرمی پبلک پشاور کے آرمی اسکول پشاور کے حملے کا دہشت گردوں کو سزائیں دینے کے لیے آئین میں ترمیم 21ویں ترمیم کی گئی اور ملٹری کوڈ قائم کی گئی۔ بعد میں 23ویں ترمیم کے ذریعے ملٹری کوڈ کو مزید 2 برس کی توسیع دے دی گئی۔ اس طرح ملٹری کوڈ جنوری 2019 تک کام کرتی رہی۔ سن 2021 میں ثانی کو کارکن ندریس خٹک پر اسی آئینی ترمیم کا سہارا لے کر ملٹری کوڈ میں مقدمہ چلایا گیا۔ مائنر اس مقدمے کو غیر قانونی کہتے تھے، لیکن ندریس خٹک آج بھی سزا کاٹ رہے ہیں۔ 21ویں آرمی ترمیم، جس کی بدولت سن 2015 میں دہشت گردی پر قابو پانے اور دہشت گرد پر مقدمہ چلانے کے لیے پاکستانی آرمی ایکٹ 1952 کا احاطہ بڑھایا گیا تھا، تو مبینہ دہشت گردوں کے لیے ان کے لیے کسی فرقہ سے تعلق کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن اس لفظ کے ذکر کے فوراً بعد اس کی بات کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ اس سے مراد مذہب کا فرقہ ہے۔ اس کے بعد کسی ایسے مذہبی یا سیاسی جماعت پر ملٹری کورٹس کا اطلاق نہیں ہوگا جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 کے تحت رجسٹرڈ ہیں۔ ملٹری کورٹ اور سپریم کورٹ، اس وقت پاکستان میں پہلے ہی 9 مئی کے واقعات میں شامل افراد ملٹری کورٹ مقدمہ چلانے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ پہلے یہ اعلان لاہور میں فوج کے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کیا تھا، بعد میں حکومت نے کیا اور پھر قومی اسمبلی سے بعد میں قرارداد منظور کی۔ تاہم ملٹری کورٹس میں سول مقدمہ چلانے کے حکومتی اعلان کو اس وقت اپوزیشن رہنما عمران خان، ایک سابق چیف جسٹس جواہر خواجہ اور معروف قانون دان اعزاز نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھتا ہے اور اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ اس کی انٹرا کورٹ اپیلیں چل رہی ہیں، اس میں بتایا گیا کہ جو چھوٹی سزائیں ہیں، جو جیسا بھی ہے، وہ ساری تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔